اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 252 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمت بیان کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اسے عقل جیسی نعمت دی ہے، شعور دیا ہے، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت بخشی ہے، لیکن بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط طریقے سے اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے دنیا میں ظلم، عدوان، زیادتی اور اس طرح کی دوسری چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ابھی تک انسان ایسا کوئی حل تلاش نہیں کر سکا ریاست کے بغیر، نظم اجتماعی کے بغیر، مجرموں کی سرکوبی کے بغیر اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے مختلف اقدامات کے بغیر کوئی پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکا ہو۔ چنانچہ یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اگر آپ بالکل ابتدا میں جائیں تو فرشتوں نے انسان کی اس حیثیت کا اندازہ کر کے ابتدا ہی میں کہہ دی تھی۔ قرآن مجید کی اسی سورہ بقرہ میں جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے، وہاں یہ مکالمہ بھی نقل ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اختیار اور اقتدار دوں گا، زمین کی بادشاہی اسے دے دوں گا، تو فرشتوں نے یہ محسوس کر کے کہ جب اختیار بھی ہوگا، اقتدار بھی ہوگا، تو پھر اس کا پورا امکان ہے کہ خون بہایا جائے گا اور زمین میں فساد برپا کیا جائے گا۔ اس کی نفی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اختیار کا ایک نتیجہ ہے، یعنی جب آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں، جب کسی کو زمین کی بادشاہی دے دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو اس اختیار کو صحیح استعمال کرے، چاہے تو اس کو غلط استعمال کرے، پھر اس کے اندر خواہشات، رغبات، مفادات اور تعصبات کی ایک دنیا بھی آباد کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ اس کو عقل بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت بھی دی گئی، لیکن اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کچھ لوگ اس اختیار کو غلط استعمال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اور دنیا کا بھی عمومی تجربہ یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر اجتماعی نظم پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب بھی وہ کوئی معاشرہ بناتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی اجتماعی نظم پیدا کر لے۔ یہ اجتماعی نظم پیدا کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے ہے۔ اجتماعی نظم کا انسان کیوں اہتمام کرے گا؟ یہ جب بھی ہوگا اس کی آزادی کو سلب کرے گا، اس پر کچھ پابندیاں لگائے گا، اسے کچھ قاعدوں میں محدود کرے گا، اس سے کچھ نہ کچھ اجتماعی نظم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کے طور پر وصول کرے گا۔ یہ سب انسان اس لیے گوارا کرتا ہے تاکہ امن قائم بھی ہوتی رہے اور دنیا میں کہیں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ اسی فساد کے استحصال کے لیے ہم قانون بناتے ہیں، اور قانون اور ضابطے بنا کر مجرموں کو سزائیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ہماری شریعت میں بھی بعض مجرموں کے لیے یہ سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور دنیا کے سارے مہذب معاشرے کسی نہ کسی سطح پر قانون سازی کر کے مجرموں کی سرکوبی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی چیز جب کسی ریاست کے اندر ہونے کی بجائے اس کے باہر واقع ہو جائے، قوموں کی سطح پر واقع ہو جائے، یعنی کوئی قوم سرکشی اختیار کر لے یا کوئی اجتماعی نظم سرکشی اختیار کر لے، کوئی حکومت سرکشی اختیار کر لے اور وہ دنیا میں ظلم اور عدوان کی علمبردار بن جائے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کس پیمانے پر فساد پھیل جاتا ہے۔ یعنی کچھ مجرم جرم کا ارتکاب کریں، کوئی لوگ ڈاکے ڈالیں، زنا بالجبر کا ارتکاب کریں، دہشت گردی کی وارداتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ سنگین صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی قوم بحیثیت قوم، کوئی ریاست بحیثیت ریاست سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ دنیا میں فساد کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص مجرم کی حیثیت سے کچھ طاقت حاصل کر لیتا ہے، اپنا ایک جتھا بنا لیتا ہے، بعض اوقات اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کجا یہ کہ ایک منظم ریاست جس کے پاس بہت سے وسائل ہیں وہ دہشت گردی پر اتر آئے یا ظلم پر اتر آئے یا زیادتی پر اتر آئے۔ یہ صورتحال ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مجرموں کو سزائیں دینے کے لیے ایک قانون دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کا حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کی سرکشی، اس طرح کے ظلم، اس طرح کے عدوان کو روکنے کے لیے جہاد کریں۔ یہ اس کی حکمت بیان کی ہے پچھلی آیت میں۔ چنانچہ دیکھیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ
انسانوں کے اندر ہی سے ایسے لوگوں کو نہ کھڑا کرتا رہتا کہ جو اس طرح کی مجرم قوموں کو سزا دے سکیں، اس طرح کی مجرم حکومتوں کو سزا دے سکیں، اس طرح کے ظلم و عدوان کا استحصال کر سکیں، اس کا کلا کما کر سکیں، تو زمین فساد سے بھر جاتی، یعنی پھر اس کو روکنا ممکن نہ رہتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو عام طور پر مذہب کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں جنگ و جدال کی اجازت کیوں دی گئی ہے یا اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس کو موضوع بنایا ہے، اور یہاں چونکہ خود قرآن لوگوں کو جنگ کی ترغیب دے رہا ہے، اس وجہ سے اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت بھی بیان کرتی ہے۔ یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ کسی ملک گیری کے لیے نہیں ہے، یعنی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی کہ وہ ملک فتح کریں، اس کے لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ لوگوں پر اپنے مذہب کو ٹھونسنے کی کوشش کریں، اس کے لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ کسی کو انکار کی سزا دیں، اس کے لیے نہیں دی جا رہی۔ یہ اصل میں اس لیے دی جا رہی ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ ہونے پائے، فتنہ پیدا نہ ہونا پائے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے خاص طور پر فساد اور فتنے کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہی وہ مقصود ہے، یہی وہ ہدف ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ایک مسلمان کو یہ اقدام کرنا چاہیے۔ یہاں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، یہ چیزیں اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں جہاں قتال کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ مجرموں کی سرکوبی کرے، چنانچہ سزائیں جو کچھ بھی شریعت میں بیان کی گئی ہیں وہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر نافذ کر دے، یہ ایک منظم ریاست کا کام ہے، مسلمانوں کے معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح قتال یا جنگ کی اجازت یا اس کا حکم بھی مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا، یہ حکم مسلمانوں کے معاشرے کو دیا گیا ہے، اس لیے لازماً ریاستی کے ذریعے سے روبامت ہوگا۔ جس طرح کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی اس پر شریعت کی سزا کا نفاذ کر دے، قرآن مجید کی آیت پڑھے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لہٰذا میں اس کا نفاذ کر رہا ہوں۔ کسی فرد کو اس کا حق نہیں ہے، کسی تنظیم کو اس کا حق نہیں ہے، یہ حق ریاست کو حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح جنگ کا حق بھی ریاستی کو حاصل ہے۔ ایک منظم ریاست جو کسی شخص کو قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا اختیار رکھتی ہو، اسی کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس نوعیت کا کوئی اقدام بھی کرے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتی رہتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ چیز بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اسی معاشرے پر ڈالی ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ کا یہ عمومی قانون ہے کہ وہ طاقت کے بغیر کسی کے اوپر کوئی بار نہیں ڈالتے، تو اس کے لیے بھی ایک پورا قاعدہ، ایک پورا قانون، ایک پورا ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ صرف ظلم کے خلاف ہوگا، صرف عدوان کے خلاف ہوگا، جہاں فساد ہے اس کو رفع کرنے کے لیے ہوگا، اور فساد، ظلم، عدوان، فتنہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے کسی انسان کو کسی پیغمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا ضمیر یہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جب لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے کوئی گروہ خطرہ بن جاتا ہے تو یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدوان ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسلام میں جنگ صرف اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اس کو واضح کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے اور اس طریقے سے مختلف گروہوں کے ذریعے سے طاقت کا ازالہ نہ کرتے رہتے، یعنی کسی ایک ہی قوت یا کسی ایک ہی طاقت کو یہ حشمت حاصل ہو جاتی کہ وہ دنیا میں جس طرح چاہے اقدام کرتا اور کوئی اس کے سامنے کھڑے ہونے والا نہ ہوتا، یا اللہ تعالیٰ اس کا راستہ لوگوں کے لیے نہ کھولتے، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، اس نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی ڈالی ہے، اپنے ماننے والوں پر بھی ڈالی ہے، اور یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ اس کی اجازت نہ دیتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، پھر گنڈے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے، لوگوں کی جان، مال، آبرو خطرے میں پڑ جاتی، حکومتیں فساد برپا کرتی اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہوتا۔ اسی سے یہ بحث بھی بالکل صاف ہو جانی چاہیے کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ کیا اسلام میں دفاعی جنگ کی اجازت ہے یا جارحانہ جنگ کی اجازت ہے۔ اسلام نے جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ اس نے ان اصطلاحوں میں گفتگو نہیں کی، اس نے کہا ظلم اور عدوان کے خلاف۔ اور ظاہر ہے کہ ظلم و عدوان اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ پر چڑھ دوڑے، اور ظلم و عدوان کی ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں اقدام کر کے اس کا خاتمہ کرنا پڑے۔ اگر طاقت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ظلم، عدوان، زیادتی، فتنہ، فساد، یہ اصل میں باعث ہے اس کا جس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔
چنانچہ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے اور لوگوں کے اندر اس طریقے سے امن قائم نہ کیا جاتا تو مذہبی تعصبات انسان کو اس درجے میں لے جاتے ہیں کہ جس میں قرآن نے گن کے بتایا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جاتی، گرجے ویران ہو جاتے، اور پھر یہودیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کنیسہ بھی بالکل ویران ہو جاتے۔ ان چیزوں کو اسی طرح قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کی دنیا ہے اور اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جس نقطہ نظر کو، جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں۔ حقیقت واضح کر دی ہے، لیکن اس بات کا حق کسی کو نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے لیے جینا حرام کر دے۔ جان، مال اور آبرو کی ابدی حرمت قائم کر دی ہے، سوائے دو صورتوں کے کسی شخص کو اس کا حق نہیں دیا کہ وہ ادنا درجے کا کوئی اقدام کرے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی کسی کی جان کے درپے ہو جائے، مال کے درپے ہو جائے، آبرو کے درپے ہو جائے، تو پھر یہ حق حاصل ہے مسلمانوں کو کہ وہ اس جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس نوعیت کا اقدام کرے، کیونکہ اسلامی قانون کی روح سے جان، مال، آبرو کی حرمت ایسی غیر معمولی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری خطبے کے موقع کے اوپر یہ فرمایا تھا کہ ان اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ حرم میں کھڑے تھے، آپ ذوالحج کے مہینے میں کھڑے تھے، آپ ام القریٰ مکہ میں کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسی حرمت اس شہر کی ہے، جیسی حرمت اس مہینے کی ہے، ایسی حرمت انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی۔ تو انسانوں کی جان اور مال اور آبرو، اس کی حفاظت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ خود ایک موقع پر یہ بات آپ نے کہی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگوں کی عزت، آبرو، جان، مال محفوظ رہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن جائے، اس کو تو امن کا پیامبر بن کے رہنا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جب بھی کبھی بندوق اٹھائی جاتی ہے تو وہ اصل میں ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، اور اس کے حدود ہیں، قیود ہیں، اس کے شرائط ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے یہ اقدام کر ڈالے۔ یہ بات واضح کرنے کے بعد اب یہ فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس توازن کے ساتھ، اس اعتدال کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ ایسی تعلیم دے سکتے ہیں جیسی یہ تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے، اور یہ بالکل حق ہے، اس کے اندر ادنا درجے کا کوئی تجاوز نہیں ہے۔ یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا کا پیغام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آیتیں جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس طرح کا کلام جو ہر طرح کے تعصب سے بالا ہو، ہر طرح کے جذبات سے بالا ہو، جو ٹھیک انصاف پر مبنی ہو، جس میں علم و عقل کے مسلمات ہو، وہ آسمانی سے آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ یہ بات فرمانے کے بعد اب یہ کہا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ یہ جو حقیقت ہے یہ بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں۔ یہ سورہ کے مخاطب بنی اسرائیل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہ تم اللہ کے رسول ہو، خدا کی طرف سے آئے ہو، یہ کلام جو تم پر نازل ہوا ہے، یہ کلام اپنے وجود سے جن حقائق کی شہادت دے رہا ہے، اس سے بنی اسرائیل ناواقف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ابراہیم کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی ذریت ہے، ان کے اندر حق کی ایک عظیم روایت قائم رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً اس کی تجدید کی ہے۔ لہٰذا وہ اس بات سے واقف ہیں، ان کے ہاں تمہارے لیے پیشین گوئیاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں الہامی کلام کیا ہوا کرتا ہے اور اس کی کیا شان ہوا کرتی ہے، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مانتے کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ اتنا واقف ہے، قرآن مجید نے دوسری جگہوں کہ اس قرآن سے وہ اتنے واقف ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، انہیں اس سے ناواقفیت نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ ناموس ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوا۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ ان کے انبیاء نے جس پیغمبر کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی اور جس کے لیے ان سے عہد لیا تھا وہ یہی ہے، اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن اب قرآن مجید نے یہ بتایا، اور یہ بہت قابل غور چیز ہے جس کے اوپر انگلی رکھی ہے، کہ پھر سبب کیا ہے، انکار کی وجہ کیا بنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انکار کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں دنیا میں، یعنی خواہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہوں، یا ان سے پہلے کے پیغمبر ہوں، جتنے بھی رسول آئے ہیں،
فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی نہ کسی پہلو سے کوئی امتیاز رکھا ہے ان میں، کچھ نہ کچھ فضیلت دی ہے ان کو، پھر کچھ فضیلتیں گنوا دی۔ فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اس طرح کہ ہم نے ان میں سے کسی کے ساتھ خود کلام کیا، منہم من کلم اللہ، یعنی ان میں بعض وہ تھے، ظاہر ہے اشارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوا۔ اچھا، پھر کسی کے درجے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کر دیے، رفع بعضہم درجات، یعنی کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، کسی کو کسی اور لحاظ سے فضیلت دے دی۔ ظاہر ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، جس دور میں وہ آئے، جس لحاظ سے مبعوث کیے گئے، اللہ نے اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ غیر معمولی حیثیتیں کسی نہ کسی پیغمبر کو دوسرے کے مقابلے میں حاصل ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوعیت کا کلام اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی معاملہ بعض دوسرے رسولوں کے ساتھ ہوا۔ پھر سیدنا مسیح ابن مریم کا ذکر کیا کہ آخر میں مریم کے بیٹے مسیح آئے، ان کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں۔ انجیل کو بھی پڑھیں، قرآن کو بھی پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا وجود اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا، اس کے اسباب ہیں، یعنی یہ بتایا ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے اور انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، لیکن پورا وجود معجزہ بن گیا۔ بن باپ کی پیدائش ہوئی، انہوں نے گہوارے میں اپنے تقرر کا اعلان کیا جو کسی پیغمبر نے نہیں کیا، یعنی ایک بچے کی حیثیت سے گویا اس بات کا اعلان کیا کہ میں خدا کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہو کر آیا ہوں، مجھے ایک کتاب دی جائے گی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دیے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے غیر معمولی معاملات ہوئے، یعنی مردوں کو جلا اٹھانا، ایک کوڑی کو درست کر دینا، اپنے ہاتھ سے مٹی کی ایک مورت بنانا، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ وہ ایک پرندے کی صورت بناتے فَيَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک دیتے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ بالکل جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ تو یہ جو غیر معمولی معاملات ہوئے تو فرمایا کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہم نے نہیں کیے، ان کے ساتھ کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ روح القدس کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کی تائید میں کھڑا کر دیا گیا ہے، یعنی جبریل امین گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر موقع پر ان کی بالکل تائید میں کھڑے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے کیا۔ اب ہوا کیا کہ ہر امت کا اپنے پیغمبر کے ساتھ اس کی فضیلتوں کے لحاظ سے غیر معمولی جذباتی تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ غیر معمولی جذباتی تعلق پیدا ہو گیا تو بعد میں آنے والے کو ماننا پھر اتنا آسان نہیں رہا۔ یعنی قرآن مجید نے گویا یہ بتایا کہ اصل میں دین کے لحاظ سے اگر دیکھا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا کہ یہ خدا کی دعوت ہے، خدا کا پیغام ہے، اس کا حامل اس نے ہمارے اندر سے بعض انسانوں کو بنایا ہے، ان کے حالات کے لحاظ سے اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے انہیں معجزات بھی دیے ہیں، انہیں فضیلتیں بھی دی ہیں، تو پھر سب کے لیے احترام پیدا ہوتا، سب کے لیے عزت پیدا ہوتی، سب کو مانا جاتا۔ لیکن قومیں جب تعصبات میں مبتلا ہو کر کسی ایک شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو غیر معمولی سطح پر وابستہ کر لیتی ہیں تو دوسرے اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے، اور جب اہمیت نہیں رکھتے تو اگر بعد میں کوئی آنے والا ہو تو پھر اس کو ماننا بھی آسان نہیں رہتا، یعنی اس کی فضیلت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ گویا ہم اتنے جلیل القدر پیغمبر کو ماننے کے بعد اب کیا کسی اور کو مان لیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اصل میں یہ چیز ہے جو فتنہ بن گئی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ فضیلت، یہ عزت، یہ احترام، یہ قرآن کا نزول، یہ خدا کی آخری کتاب، یہ اس نوعیت کی دعوت، یہ ہمارے اندر سے نکل کر اب کسی اور جگہ جا رہی ہے، ہمارے پیغمبروں کی بجائے اب کسی اور کو یہ حیثیت دینی ہوگی۔ یہ وہ در حقیقت مذنہ ہے اور مذلہ قدم ہے کہ جس میں یہ لوگ پھسلے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ باعث بنتا ہے امتوں کا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس بات کی طرف بھی ہر مسلمان کو توجہ دلا دی کہ یہ ہمیشہ ملحوظ رکھے آدمی کہ حق کے معاملے میں خدا کی نسبت اصل نسبت ہے، یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی نسبت کبھی ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آدمی حق و باطل کے مابین اسی نوعیت کے فتنے پیدا کر دے گا، یعنی پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ آدمی جاہلیت سے نکلے گا لیکن مذہبی بنیاد پر جاہلیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید نے جس طرح کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے بار بار اس چیز کو بیان کیا کہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم سب پیغمبروں کو خدا کے پیغمبر مانتے ہیں، سب کو ان کی فضیلتوں کے ساتھ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کو ایک ہی حق کا علمبردار سمجھتے ہیں، سب کے لیے ہمارے دل میں یکساں احترام ہے، اور یہی اصل میں مسلمان امت کا کلمہ جامعہ ہے۔
یعنی وہ اسی مقام پر کھڑی ہے، ہر طرح کے تعصب سے بالا ہو کر، ہر طرح کی تفریق سے بالا ہو کر۔ چنانچہ یہ سورہ جب ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرائی جائے گی، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی ادنا درجے کا فرق بھی نہیں کرتے، ان کی ساری فضیلتوں کے ساتھ ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی ہدایت کی حیثیت سے ان کے سامنے اپنے آپ کو صرف اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اصل میں آدمی کو اٹھا دیتی ہے، بلند کر دیتی ہے، لیکن قرآن نے بتایا کہ ایسا ہوتا نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ قومیں عام طور پر اپنے پیغمبر کے معاملے میں ایسی عصبیت میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ پھر کسی اور طرف سے اگر حق آئے تو اس کو آسانی کے ساتھ ماننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہود کے لیے یہی چیز بن گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن نے اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسماعیل میں پیغمبر آ گئے ہیں تو یہ چیز ان کے حسد کو برانگیختہ کرنے کا باعث بن گئی، اور پھر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اچھا اگر ہم ان کو مانتے ہیں اور خاتم النبیین کی حیثیت سے مانتے ہیں تو گویا کیا ہم اپنے پیغمبروں کو جن کے ساتھ ہم صدیوں سے وابستہ ہیں بے وفائی کر رہے ہیں، یا ان کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، یا ان کے بجائے کسی اور کو کوئی برتری کے مقام پر رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کے یہاں اصل خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ مان لیتے اس بات کو، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن چونکہ ہم نے مختلف پیغمبروں کو جو فضیلتیں دی ہیں ان فضیلتوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر بغیر کسی عصبیت کے حق کی بنیاد پر سب پیغمبروں کو ماننا آسان نہیں ہے، تو یہی چیز ان کے لیے اصل مذلہ قدم بن گئی ہے، لغزش کا باعث بن گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مقابلے ہوں گے، اس کے نتیجے میں مناظروں کی مجلسیں برپا ہوں گی، ایک دوسرے کی فضیلت پر تقریریں کی جائیں گی، اور یہ اب تو خیر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ معاملات بڑی حد تک کم ہو گئے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ مذہبی مناظروں اور مذہبی مجالس میں اصل میں چیزیں یہ ہوتی تھیں، یعنی فضیلتیں ثابت کرنے کے لیے تقریریں ہو رہی ہوتی تھیں، اور وہ تقریریں تھیں کہ جن کی بنیاد پر لوگوں کے یہاں ایک خاص طرح کی عصبیت پیدا ہوتی تھی، اور یہ چیز جب پیدا کی جائے گی ظاہر ہے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ ایک کو بڑھانے کا کام کریں گے تو دوسرے کی کسی نہ کسی درجے میں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر تنقیص بعض اوقات جب تعصبات میں بدلے گی تو ممکن ہے کہ وہ ایسے حدود سے تجاوز کر جائے جس کے کچھ منظر ہم اپنے ہاں بعض فرقوں کی تقریروں میں اب بھی دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پھر معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کی نشاندہی کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اس کو ہر لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس نوعیت کا غیر معمولی تعلق آدمی حدود سے تجاوز پیدا کر کے کسی کے ساتھ کر لے، اس کے بعد اس کے لیے حق کی بنیاد پر فیصلے کرنے آسان نہیں رہتے۔ پھر یہ ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، ان کے ساتھ عمر فاروق بھی تھے، ان کے ساتھ عثمان غنی بھی تھے، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے دوسرے صحابہ بھی تھے۔ ہر ایک کو خدا نے غیر معمولی فضیلتیں دی تھیں، ہر ایک کا ایک مقام تھا، اور ہر ایک کا مقام اپنے لحاظ سے قابل احترام تھا۔ اس جگہ کھڑا ہونا پھر آسان نہیں رہتا، یعنی اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اسی چیز کو آگے پیغمبروں کی جگہ پر اٹھا لیجئے کہ ظاہر ہے کہ جب امتیں پیغمبروں کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں تو انہی فضیلتوں کی بحثوں میں آ کر پھر وہ حق کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس پر انگلی رکھ کے قرآن نے بتایا کہ یہ چیز ہے کہ جو اصل میں ان کے انکار کا باعث بن گئی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان واضح دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد یہ ان کے بعد والے ایک دوسرے سے جھگڑے نہ کرتے، یعنی اللہ چاہتا تو روک دیتا، بالجبر روک دیتا، اصلاح کر دیتا۔ انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی اس طرح کی بےہودگیاں ہوتی رہیں، اس طریقے کے جھگڑے ہوتے رہیں، اس طریقے کے مذہبی منافرت کے معاملات ہوتے رہیں، اس طریقے سے مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے رہیں، اس طرح حق کا انکار کیا جاتا رہے، تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ساری باتیں ختم کر دیتا، یعنی اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ اس نے نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کر کے وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائے۔ اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ بات واضح کی جائے، کیونکہ انسان کو اس نے امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنی پیغمبروں کے ذریعے سے حق واضح کیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر جبر کر کے چونکہ اللہ نے ان کو نہیں روکا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، کہ انہوں نے پھر اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، فرمایا کہ اے پیغمبر تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے،
مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے. یعنی اس کی حکمت اسی کو درست سمجھتی ہے کہ لوگوں کو یہ آزادی حاصل رہے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے. وہ کوئی چیز ان پر ٹھونسنا نہیں چاہتا. اب اس مقام کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو نہایت واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد یہ ان کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا. سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا. تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے. اقول قولی استغفر اللہ.